کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام اور معیشت کے عنوان سے اسلام کا معاشی نظام کے موضوع پر ابو انشاء قاری خلیل الرحمن جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے پچھلی نشست میں اسلام کے معاشی نظام سے متعلق سنا اور حرام کے کیا نقصانات ہیں اور حلال کے کیا فوائد ہیں وہ سنا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان حرام کا مرتکب کیوں ہوتا ہے، حلال کو کافی کیوں نہیں سمجھتا، حرام کی اسے ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے اور کیوں محسوس کرتا ہے کہ اگر میں نے حرام نہ لیا، حرام استعمال نہ کیا تو شاید میں حلال سے اس زندگی میں گزارا نہ کر پاؤں، میری گزر بسر تنگی میں ہو۔ اس لیے اسلام نے اس کا بھی حل بتایا ہے۔ اس تنگی سے بچ نکلنے کا راستہ کیا ہے، انسان اپنی تنگ دستی سے باہر کیسے آ سکتا ہے، ایک کم رقم اور معمولی رقم سے اپنے گھر بار کو کیسے چلا سکتا ہے، اس کے بھی اسلام نے فارمولے رکھے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پریشانیاں اور مصائب اور آلام انسان پر ٹوٹتے ہیں، اس کی زندگی میں آتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں؟ ظاہر بات ہے، جب ہم اپنے مالک کو، رازق کو ناراض کرتے ہیں تو رب العالمین کی طرف سے پھر یہ پریشانیاں اور ان کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے اگر انسان ہمیشہ بنا کر رکھے اور استغفار کرتا رہے، زندگی میں ہم چھوٹے بڑے ہر طرح سے ہم گناہ کر لیتے ہیں، نافرمانیاں کر لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا کرم اور فضل ہے کہ وہ ہمیں فوری طور پر ہماری نافرمانیوں پر نہیں پکڑتا۔ اس کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین سے استغفار ضرور کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں پکڑتا تو یہ اس کا اور احسان ہے اور کرم ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں۔ اس کے باوجود فرمایا اکثر من 70 مرتن، میں 70 سے بھی زیادہ مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے بخشش مانگتا ہوں، بخشش چاہتا ہوں، حالانکہ آپ کے دامن میں کہیں کوئی داغ اور دھبا نہیں تھا۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف اس قدر ہے، اور یہی وہ ڈر اور خوف ہے جو انسان کو اپنے خالق کے قریب کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ پس میں نے تمہیں کہا ہے کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا ہے۔ آسمان سے تم پر اس نتیجے میں، یعنی جب تم بخشش مانگو گے، معافی مانگو گے، وہ ہے بخشنے والا، لیکن بخشنے کے بعد اس نتیجے میں کیا ہوگا؟ آسمان سے تم پر موسلادھار مینہ برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا، وہ جاری کرے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے بخشش مانگو۔ گویا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک بھی ہرا بھرا سرسبز و شاداب رہے، یہاں کے دریا کبھی خشک نہ ہوں، یہاں کی ندیاں سدا بہتی رہیں، تو اس کا یہاں کے سمندر سدا متلاطم رہیں، یہ اگر ہم چاہتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے پاکستان کا سورج، عالم اسلام کا سورج اسی طرح سدا دمکتا اور چمکتا رہے، آسمان کا دامن اسی طرح ستاروں سے بھرا رہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، اس لیے کہ ساری نعمتیں اس کے بعد ہی حاصل ہونے والی ہیں جب ہم اللہ سے استغفار کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، مسند احمد کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بھی شخص نے کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اس کو ہر غم سے اللہ رب العالمین نجات دے دے گا،
ہر مشکل سے نکال دے گا، اور اس کو وہاں سے یعنی ایسی جگہوں سے اللہ رب العالمین روزی دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک انسان اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ رب العالمین اسے ہر غم سے نجات دے گا۔ یعنی یہ کوئی قید نہیں کہ کون سے غم سے نجات دے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی شخص معاشی تنگی کا شکار ہے اور اس کی گزر بسر مشکل سے ہو رہی ہے، یہ بھی ایک دکھ اور غم کی بات ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ہر غم سے نجات دے گا اگر وہ ایسا کرے گا۔ یہ بالکل ایسے فارمولے ہیں جو نہ صرف یہ کہ آسان ہیں بلکہ سستے بھی ہیں، اس پر ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا۔ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ رب العالمین سے استغفار کر سکتا ہے، اور اس کا ثمرہ دیکھیے کہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ ہر غم سے نجات دے گا، اور ایسی ایسی جگہوں سے اللہ رب العالمین اس کو روزی دے گا جو جگہیں اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں گی۔ اور یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈر جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، تو فرمایا اللہ رب العالمین یجعل لہ مخرجا، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر غم، ہر صدمے، ہر دکھ سے نکلنے کا، بچ نکلنے کا اس کے لیے ایک راستہ نکال دیتا ہے۔ یعنی اس کو کوئی دروازہ بند نہیں ملتا۔ وہ جب بھی مشکل آتی ہے اللہ رب العالمین اس مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی کھڑکی، کوئی نہ کوئی دروازہ اس کے لیے کھولے رکھتے ہیں۔ اور شرط کتنی آسان ہے، من یتق اللہ، یہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے جو بھی ڈرتا ہے اللہ اس کو ہر مشکل سے نکالنے کا اس کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے بلکہ یہ بھی فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہوں سے اللہ اس کی روزی کا، اس کے روزگار کا اہتمام اور بندوبست کرتا ہے کہ جو جگہیں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، یعنی اس کے علم میں، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان سوچ بھی نہیں رہا ہوتا کہ سعودی عرب یا امریکہ بھی میرے لیے روزی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے بچے ماشاءاللہ پڑھ لکھ کر اتنے بعض کے عالم فاضل ہو جاتے ہیں، وہ مدینہ یونیورسٹی چلے جاتے ہیں، ان کا روزگار بھی ادھر لگ جاتا ہے، وہاں سے اپنے ماں باپ کو ریال بھیجتے رہتے ہیں، ماں باپ یہاں کھلکھلاتے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں۔ بعض کے بچوں کی باہر ممالک، یہ انسان یعنی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین چونکہ وہ ہمارے فیوچر سے، ہماری ماضی سے، ہمارے حال سے بیک وقت واقف ہے۔ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، اس نے ہماری تقدیریں بنائی ہیں، اسی کو علم ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے جب انسان ڈرتا ہے، اور یہ بالکل سستا اور آسان فارمولہ ہے، ایک استغفار کیجئے، اللہ رب العالمین سے بار بار بخشش مانگیے، اور کچھ نہیں، زیادہ طویل نہیں، استغفر اللہ کا ورد ہی یاد کر لیجئے۔ یہ روزی میں کشادگی کا، آسانی کا، کسائش کا باعث بنتا ہے کہ انسان جو ہے پھر وہ تھوڑی سی کمائی سے بھی اللہ رب العالمین اس میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور ایسی جگہوں سے اس کے لیے روزی کا بندوبست کر دے گا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یجعل لہ مخرجا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو یجعل لہ مخرجا اللہ نے کہا ہے کہ اس کے لیے ہر مشکل سے یہ جو نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس نے کی۔ آپ نے فرمایا کہ ینجی من کل کرب الدنیا والآخرہ، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے ہر اس تکلیف سے نجات دے گا، چاہے وہ تکلیف دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر تکلیف سے نجات دے گا۔ سبحان اللہ، یہ کس قدر کامیابی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین سے انسان ڈرے دنیا میں، اور اللہ رب العالمین اسے نہ صرف دنیا میں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ڈرے، وہ ایک جہان میں، اور کامیابی اسے نصیب ہو دونوں جہان میں۔ تو یہ سودا میرا خیال ہے مہنگا نہیں ہے، بہت ہی سستا سودا ہے، اور اس سودے کا جو منافع ہے، جو پرافٹ ہے، اللہ رب العالمین نے اتنا رکھا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صرف اللہ سے ڈرے، استغفار کرے، یعنی ہر مشکل میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھے، حرام کی طرف تگودو کیوں کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو، اللہ پر ایسے توکل کرو جس طرح فرمایا یہ پرندے توکل کرتے ہیں۔ پرندے اللہ پر کیسے توکل کرتے ہیں؟ کسی پرندے کی آپ نے کوئی فیکٹری نہیں دیکھی، کوئی دکان نہیں دیکھی، کوئی کھیت نہیں اس کی، کوئی فصل نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی پلاٹ نہیں، کسی بھی جنگل میں کسی بھی درخت پر اس کا گھونسلہ ہے۔ بعض پرندوں کے ان گھونسلوں میں بچے بھی موجود ہوتے ہیں جن کے ابھی پر نہیں نکلے ہوتے، وہ اڑ نہیں سکتے۔ وہ پرندے جن کی کچھ نہ فیکٹری ہے نہ دکان ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صبح وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور شام کو نہ صرف اپنا پیٹ بھر کے اپنے گھر اپنے گھونسلے میں واپس لوٹتے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی اپنی چونچ میں دانہ دبا کر لے آتے ہیں اور اپنا بھی پیٹ بھر لاتے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنے گھونسلوں میں بھی لا کر کے خوراک دیتے ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف وہ اللہ توکل نکلتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم لوگ بھی اللہ پر اسی طرح کا توکل کر لو جس طرح پرندے کرتے ہیں، یعنی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم اپنی فیکٹریاں بند کر دو، دکانیں بند کر دو، جو پرندوں کی دکانیں اور فیکٹریاں نہیں ہیں، ان پر اللہ پر توکل اس طرح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اگرچہ کچھ نہیں ہے پھر بھی وہ گھر سے نکلتے ہیں، اللہ کے توکل پر نکلتے ہیں کہ وہ روزی دے گا۔ آپ جب گھر سے نکلیں اپنی فیکٹری جانے کے لیے، اپنے کارخانے جانے کے لیے، اپنی ورکشاپ جانے کے لیے، اپنی دکان پہ جانے کے لیے، یا اگر آپ مزدور ہیں مزدوری کرنے کے لیے آپ گھر سے نکلیں، نکلتے وقت آپ یہ اللہ پر بھروسہ اور توکل کر لیں کہ آپ اس کے بندے ہیں، وہ آپ کا خالق ہے اور اس نے آپ کی روزی کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو خالی پیٹ نہیں لوٹائے گا۔ نہ صرف یہ کہ آپ کو خالی پیٹ نہیں لوٹائے گا بلکہ گھر میں موجود آپ کے وہ بچے جن کی کفالت آپ کے ذمہ فرض ہے، ان کے لیے بھی رب العالمین آپ کو ایسا بندوبست کر کے دے گا کہ آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا آپ کر کے تو دیکھیے، کہتے ہیں نا کہ تجربہ شرط ہے، آپ ایسا کر کے تو دیکھیے، استغفار کر کے دیکھیے، اللہ سے ڈر کے دیکھیے، اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے اس کے ثمرات آپ کی زندگی میں کس قدر نظر آتے ہیں اور کس قدر پھلتے اور پھولتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ جھولیاں پھیلاتے پھیلاتے تھک سکتے ہیں، لیکن جھولیاں بھرنے والا نہ وہ آج تک تھکا ہے اور نہ ہی وہ تھکنے والا ہے۔ ہم نے مانگنا چھوڑ دیا، ہم نے جھولیاں پھیلانی چھوڑ دی، ہم نے ہاتھ اٹھانے چھوڑ دیے، ہمارے ہاتھ شل ہو گئے، کمزور ہو گئے، ہم تھک گئے، ہم نے مانگنا چھوڑ دیا یا مانگنے کی عادت ہم سے چھین لی گئی یا جاتی رہی، ہم نے دامن پھیلانا چھوڑ دیا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تصور ہی یہی دیا ہے۔ فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے دربار کے، اللہ کے در کے تم فقیر ہو، اور اللہ رب العالمین وہو الغنی، وہی ایک غنی ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی بے پرواہ اور بے نیاز ہے، وہی ساری کائنات کو نوازنے والا ہے۔ ہم تو سارے فقیر ہیں، لیکن یہ بھی ہمارے لیے سعادت اور فخر کی بات ہے کہ ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں، اور سدا اللہ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے ہی در کا محتاج رکھنا اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ پھر آپ دیکھیے اللہ رب العالمین سے یہ توقع لگا کے تو دیکھیے، پھر دیکھیے رب العالمین کس قدر نوازتا ہے اپنے ان فقیروں کو، کس قدر فقیروں کو، گداؤں کو بالکل تخت شاہی پر لے آنے والا۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے دست قدرت کا کمال ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ چیزیں آپ کیجیے۔ کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت